السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ بہت لمبے عرصے بعد آپ لوگوں سے پھر مخاطب ہوں ایک ہاٹ ایشو کے ساتھ۔ اس بار انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ایک لمبا عرصہ رہوں گا، کنٹینیوٹی کے ساتھ رہوں گا اور نئے ایشوز پہ آپ کو جھنجھوڑتا رہوں گا۔ میں کوشش کروں گا کہ ان ایشوز کو میں بھی ریزالو کرنے کی کوشش کروں، لیکن پر امید یہ ہوں گا کہ آپ بھی اگر میرا ساتھ دیں۔ ناظرین، کل رات کو میں ایک نیوز چینل دیکھ رہا تھا تو میں نے وہاں پہ یہ دیکھا کہ 2 دن کے اندر گرمی کی وجہ سے 200 افراد متاثر ہوئے، جن میں سے کچھ کی ڈیتھ بھی ڈکلیئر کر دی گئی ہے۔ تو یک اس وقت میں دیکھنے پہ یہ سوچنے پہ یہ مجبور ہو گیا کہ یار آخر ایسا کیا معاملہ ہے کہ چند سالوں کے اندر خاص طور پہ پاکستان کے اندر گرمی کی شدت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہم کیوں اس طرف نہیں سوچتے؟ ہماری این جی اوز ہیں، گورنمنٹ ہے، ہماری ایڈمنسٹریشن کے ادارے ہیں جن کو یہ چیزیں مانیٹر کرنی چاہیے، وہ کیوں مانیٹر نہیں کر پا رہے یا اس پہ کیوں کنٹرول نہیں کر پا رہے؟ آلدو میں اس بات کا قائل ہوں کہ انٹرنیشنلی اور گلوبلی یہ پورا ایک چینج آیا ہے، ہر ملک اس سے افیکٹو ہے۔ کہیں بہت زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں جس کو کلائمیٹیکل چینج کہتے ہیں، کہیں بہت زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں، کہیں پہ بہت زیادہ سیلاب آ رہے ہیں، کہیں پہ بہت شدت گرمی کی بڑھ چکی ہے، والکینوز ہیٹ اپ ہونا شروع ہو گئے۔ تو میں نے تھوڑا سا سوچا اس پہ کہ یار اس پہ کچھ آپ سے بات کی جائے، کچھ میرے ایک اوپینین ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جائے، آپ اس کے اندر کیا مجھے فیڈ بیک دیتے ہیں اور کیا میری ہیلپ کرتے ہیں یا میں آپ کی کیا ہیلپ کرتا ہوں۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں یہاں پہ مجھے نہیں لگتا کہ گورنمنٹ یا اس کے اندر جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان سے کوئی چیز اس طریقے سے ہونی ہے، نا امید ہو چکے ہیں، لیکن میں اور آپ میں تو طاقت ہے، میں اور آپ مل کے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، اسی کا نام تو عوام ہے۔ تو ناظرین، آج کا ٹاپک کلائمیٹ چینج کے نام پہ۔ ناظرین، جب ہماری نظریں گھومتی ہیں آل اوور دا ورلڈ اور پھر ہمیں چیزیں سمجھ آتی ہیں کہ یہ جو کلائمیٹ ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک نظام کے تحت ایکولی ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا ہے، سردی، گرمی، خزاں، بہار، گو کہ ہر ملک کے اپنی ایک گلوبل کلائمیٹیکل ایک افیکٹونیس ہے۔ انٹارکٹیکا پورے سال برف ہوتی ہے، یورپین کنٹریز کے اندر ٹھنڈ کافی ہوتی ہے، ایشین کنٹریز کے اندر گرمی آ گئی ہے، آپ کا جو عربک کنٹریز ہیں، سیرا ڈیزرٹ ہے، یہاں پہ ویسی گرمی کی شدت کافی ہوتی ہے، کہیں پہ ہیومیڈیٹی افیکٹ زیادہ ہے، کہیں پہ ہیومیڈیٹی افیکٹ کم ہے۔ تو آج ہم تھوڑا سا کلائمیٹ کی چیزوں کو سمجھتے ہیں، خاص طور پہ پاکستانی ڈائمینشن کے اندر، کہ ہم کس طریقے سے مور افیکٹولی ایک دوسرے کو ساتھ لیتے ہوئے ان چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں، ایڈمنسٹریٹولی، انڈیویجول کیپیسٹی کے اندر، اور ان جنرل ہم سب مل کے ان اے گروپ ہم کیسے اس چیز کو ریڈیوس کر سکتے ہیں اپنے لیے، اپنے آنے والے بچوں کے لیے۔ میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا ایک انٹرنیشنل ادارے کی، وہ انٹرنیشنل ادارہ کہتا ہے کہ ایوریج 1.5 سے لے کے 2 ڈگری سیلسیس تک ٹیمپریچر ہر ڈیکیڈ کے اندر دنیا کا ہیٹ اپ ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے، مطلب گرمی بڑھ رہی ہے۔ اس کی وجہ تھوڑی سی میں نے ریسرچ کی، کوئی میں ٹیکنیکل چیزیں آپ کو زیادہ نہیں بولوں گا، ایک لیمن لینگویج کے اندر میں آپ لوگ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، شاید کہ میری بات آپ کے دل میں اتر جائے، آپ میری جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اس چیز کو سمجھ سکیں، اور یہ چیزیں آپ کو بھی پتہ ہوں گی۔ میں صرف ایک ریکال کے لیے یہ ایک ویڈیو بنا رہا ہوں۔ کلائمیٹ چینج کی بہت ساری وجوہات ہیں اس گرمی کی۔ میں ایک خاص ڈسٹینس کی بات کروں گا جو کہ پاکستان کشمیر سے کراچی تک کی، اس کے اندر سب سے مین وجہ کٹنگ آف ٹریز، درختوں کا کٹنا، جو کہ خاص طور پہ ہمارے ناردرن ایریاز جہاں پہ جنگلات ہیں ہمارے، وہ ہو رہے ہیں۔ اچھا، گلوبلی آپ اس چیز کو دیکھیں، غور کریں، بلکہ آپ نیوز دیکھیں ایئر بائی ایئر کی، تو امریکہ کے اندر جو سب سے بڑا جنگل ہے امیزون کا، وہاں پہ آلموسٹ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ ہر سال یا ہر دوسرے سال آگ لگ جاتی ہے گرمی کی شدت کی وجہ سے۔ وہ اتنا بڑا جنگل ہے کہ وہاں پہ سینٹر آف جنگل کے اندر تو آج تک کوئی پہنچ نہیں پا رہا ہے، تو وہاں پہ کیسے آگ لگ جاتی ہے؟ ہیٹ ویوز، گرمی کی شدت کی وجہ سے۔ تو
واپس آتے ہیں پاکستان کی طرف. نمبر 1 جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کٹنگ آف ٹریز. ہم درخت کاٹ تو رہے ہیں لیکن ہم اس درخت کی جگہ درخت نہیں لگا رہے. آلدو وہ درخت کٹ جو رہا ہے وہ میرے آپ کے یوز کے لیے ہی ہے. ہمارے بچوں کی اسٹیشنری بن رہی ہے, ہماری اسٹیشنریز آتی ہیں, گھر کی بہت ساری چیزیں, کبڈ سے لے کے الماری سے لے کے ٹیبل تک, یہ سب کی سب ہم ووڈن استعمال کر رہے ہیں. تو درخت ون آف دا مین فیکٹر ہے. اس سے انوائرمنٹ فیملیئر بھی ہے. آپ کو پتہ ہے آکسیجن آؤٹ فلو کرتا ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ ان فلو کرتا ہے. پھر درخت کے اندر آپ بیٹھ کے چھاؤں لے سکتے ہیں. درخت کے نیچے ٹیمپریچر مینٹین رہتا ہے. کم سے کم 5 ڈگری to 4 ڈگری کا ایک ڈفرینس ہوتا ہے ادر دین درخت جو انوائرمنٹ ہمارا ہے. سیکنڈ, ہمارا پولوشن, انڈسٹریلائزیشن جس کو ہم انڈسٹریل ریولوشن کہتے ہیں, جو ایک 1960 یا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایک انڈسٹریل ریولوشن کا ایک کانسیپٹ دنیا کے اندر آیا تھا. فیکٹریز کا ایک کانسیپٹ دنیا کے اندر آیا تھا. بہت اچھی بات ہے. ملک میں جتنی انڈسٹریز لگیں گی وہ ملک کی اکنامی کی بیس مضبوطی کو اور بڑھاتی ہیں. لیکن جو ہمارے ایڈمنسٹریشن ادارے ہیں, جو ہمارے چیک اینڈ بیلنس والے ادارے ہیں, وہ اس چیز کو مانیٹر کریں کہ کس فیکٹری سے کتنا پالوشن نکل رہا ہے جو انوائرمنٹ فیملیئر نہیں ہے. کبھی نہیں کرتے. تھرڈلی, نیچرل جو آپ کے گرمی کی شدت کی وجہ سے بارشوں کا کم ہو جانا, جیسے آج کل کراچی کا ٹیمپریچر چل رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا شروع میں کہ نیوز کے اندر یہ کہ 2 دن کے اندر 200 بندے افیکٹو ہوئے گرمی کی شدت کی وجہ سے. ڈائریا پھیلتا ہے. پھر آپ کا جو باڈی ٹیمپریچر ڈی ہائیڈریٹڈ ہو جاتی ہے باڈی. پھر پانی آپ وقت پہ پراپر نہیں لے پاتے, جس کی وجہ سے اور زیادہ ہمارے اندر چینجنگ آتی ہے باڈی کے اندر. تو دیز آر دا تھنگس جو کہ افیکٹ ہو رہی ہیں کلائمیٹ کے اندر. اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں لیکن میرا ایک موٹیو یہ ہے. لیکن اب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ میری اس ویڈیو بنانے کا مقصد کیا ہے. میرا اس ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ میں اور آپ اپنی ڈیوٹی کو ریئلائز کریں. گورنمنٹ شاید کچھ نہیں کر پائے گی, ایڈمنسٹریشن ادارے کچھ نہیں کر پائیں گے. ہم اس بات کو یہ سمجھتے ہیں کہ میں اور آپ انڈیویجول کیپیسٹی کے اندر کیا کر سکتے ہیں. میں اور آپ کم سے کم اپنی فیملی ممبر کے مطابق, اگر میرے گھر میں 4 افراد ہیں, میں 4 درخت تو لگا سکتا ہوں. کیا ہم یہ کوشش کر سکتے ہیں؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ بتائیں مجھے اس بارے میں. کیا آپ یہ کر سکتے ہیں؟ آپ کے گھر پہ ایک کیاری ہے, اس کیاری میں کیا ہم ایک درخت لگا سکتے ہیں؟ ایک گلی کے اندر اگر 20 گھر ہیں, 20 گھر میں سے 10 گھر کے آگے درخت لگ سکتا ہے. آپ کی ہر اسٹریٹ پہ, ہر کارنرز پہ کیا ہم درخت لگا سکتے ہیں؟ 300-400 روپے کا ایک درخت مل جائے گا. اور ہمارا دین بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے. لوگوں کو چھاؤں ملے گی, بیٹھیں گے لوگ, دعا دیں گے. جو تھکے ہوئے راہ گزر لوگ ہوں گے رستے میں اتنی کڑی دھوپ کے اندر, ان کے پاس درخت کے علاوہ تو کوئی سایہ ہی نہیں ہے. تو کیا ہم اس سایہ کا سبب بن سکتے ہیں؟ اس معاملے میں میں بہت پر امید ہوں. میں نے ایک مہم شروع کی ہے کہ میں آج سے ویکلی کم از کم 5 درخت لگاؤں گا. کہیں بھی جگہ ملے آپ ڈھونڈنے جائیں گے, آپ کو بے پناہ جگہ ملے گی. اپنے گھر کے آگے لگائیں, اپنے چوراہوں پہ لگائیں, روڈز پہ لگائیں. جہاں جگہ ہے ایسی جگہ لگائیں جہاں پہ کسی کو تکلیف نہ ہو. اس کے لیے اگر میری کوئی آپ سے ریکویسٹ کرنی پڑے, آپ کو میری ضرورت پڑے, آپ کائنڈلی مجھ سے کوآرڈینیٹ کریں. میں آپ کو جگہ بتاؤں گا. آپ ہمیں کوئی بھی فنڈ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں تو ہمیں پودے بھجوائیں. میں, میری ٹیم, میرے آفس کی کولیگس ہیں, میرے محلے کے دوست ہیں جو اس کام میں میرا ساتھ دے رہے ہیں, جو میرے ساتھ کھڑے ہیں, اور سب نے مل کے عہد کیا ہے کہ ہم تھوڑا تھوڑا حصہ اس ملک کے لیے, اس کلائمیٹیکل چینج کے لیے ہم اپنا ڈالیں گے, تاکہ ہم اور ہماری آنے والی نسلیں آئندہ 5 سال کے اندر کچھ ٹیمپریچر کے اندر بہتری لا سکیں. تو اس کے لیے آپ سے ریکویسٹ ہے, کائنڈلی جو آپ کر سکتے ہیں اپنے طور پہ گروپس بنائیں, اپنے اپنے علاقوں میں گروپس بنائیں, پلانٹیشن کریں, درخت لگائیں,
ہمیں اس کی ویڈیوز بھیجیں، ہم اپنے چینل پہ اس کو چلائیں گے، آپ کو اپریشیٹ کریں گے اور اس سے دوسروں کو موٹیویٹ کریں گے کہ اگر انہوں نے کیا ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے۔ میری ریکویسٹ ہے کم سے کم اتنے درخت لگائیں جتنے آپ کے گھر میں افراد ہیں۔ 2 افراد ہیں 2 درخت، 4 افراد ہیں 4 درخت، جگہ بھی آپ کو ملے گی، چیز بھی آپ کو ملے گی ایزلی۔ ہر محلے میں کہیں نہ کہیں مالی ان کے اس طریقے کی چیزیں ہمارے پاس اویلیبل ہیں، آپ بالکل خرید سکتے ہیں۔ نہیں ملتا آپ ہم سے کوآرڈینیٹ کریں، ہمیں بتائیں، ہم آپ تک پہنچائیں گے، لیکن یہ فرض سمجھ کے آپ ہمارے ساتھ ملیں اور درخت لگائیں۔ نیکسٹ ویلاگ پہ، نیکسٹ ایشوز پہ، نیکسٹ پلانٹیشن کی کوئی چیز پہ اگر کوئی ہمیں لائیو کوریج کرنی ہو آپ کو بالکل دکھائیں گے جو ہم نے کیا ہے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم۔